کہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے اس کی فضیلت اور اہمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت موجود تھی۔ یوم عاشورہ کے فضائل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت اور فضیلت اور شان عطا فرمائی کہ یوم عاشورہ جو عظیم دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی۔ یوم عاشورہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ دیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی اس کو شفا کے اندر تبدیل فرمایا، اسی دن میرے اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا، اسی دن میرے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اسی دن قریش مکہ جو تھے وہ بیت اللہ کا غلاف بدلنے کا جو دن تھا انہوں نے 10 محرم الحرام کا دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ جتنی زندگی مکہ میں گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بقیہ زندگی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے یہودی اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جب صحابہ کرام نے یہودیوں سے پوچھا تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی فوج کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اس لیے اس دن کو ہم شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ ہر سال ہم صرف یوم عاشورہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، یا 10 محرم یا اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اس آیت کے تحت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس 3 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ درجہ، نمبر 2 اوسط درجہ، نمبر 3 ادنا درجہ۔ فضائل تینوں درجات کے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اس سے کم فضیلت یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔
اور اگر کوئی شخص 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ سب سے کم درجے کا ثواب ہے اگر کوئی صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو کیا خوبصورت اور بصیرت عطا فرمائی۔ یوم عاشورہ کا روزہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے فرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح بخاری کے اندر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ کے اوپر جب روزوں کی فرضیت، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، جب اللہ تعالی نے حکم اتارا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے وہ رمضان کے روزے ضرور رکھے گا۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اللہ نے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جا کر اعلان کر دو کہ آج عاشورہ کے دن جس کسی نے روزہ رکھا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اگر آج کے دن کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ آج کے دن افطار کر لے۔ یعنی عاشورہ کے دن کے روزے کی جو فرضیت ہے وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یوم عاشورہ کے دن کا، یوم عاشورہ کا جو عظیم دن ہے اس کی ایک فضیلت اور خصوصیت اور اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر کثرت سے مال خرچ کرے گا، اپنے گھر والوں پر، اپنے خاندان پر جو وسعت سے مال خرچ کرے گا، سخاوت سے مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال رزق کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عمل پر تجربہ کیا اور بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پایا۔ اہل بیت سے ہمیں بھی محبت ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی تاریخ کو، اس کی شخصیت کو، اس کے کردار کو، اس کے افعال و اعمال کو یاد رکھا جاتا ہے، نہ کہ اس کی زندگی کو درگزر کیا جائے، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 شعبان 4 ہجری کو ولادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، ان کا لقب ریحانۃ النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر تعداد میں شادیاں ملتی ہیں جو تاریخ کے اندر روایات ملتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتب سیر کے اندر اولاد کے بارے میں ملتا ہے اس میں مشہور یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، جن میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن حضرت خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کے دور کے اندر گزرتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خلفائے ثلاثہ کے دور میں
سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو پھر ان کا خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رویہ، تعلق، پیار، محبت کیسا تھا؟ یہ سوال بنتا ہے نا۔ تو حضرات خلفائے راشدین کی، حضرات خلفائے ثلاثہ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت ملتی ہے، حضرت حسین کے ساتھ تاریخ کی روایات دیکھ لو یا احادیث کی روایات دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور خلفائے ثلاثہ سے بڑھ کر حضرت حسین کے ساتھ کسی نے محبت نہیں کی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج النبوہ خلافت تک آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ خلافت چلا، اس تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات کے اندر اور تاریخ کے اندر اور فریق مخالف کی کتب کے اندر بھی ملتا ہے کہ ان کا آپس میں پیار اور محبت تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے کندھوں پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی فرماتے ہیں یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن اس کی مشابہت میرے نبی کے ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ مبارک آتا ہے تو ان کے دور خلافت کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت، دور حکومت کی طرف سے 500 اور ایک قول کے مطابق 5000 درہم وظیفہ دیا جاتا تھا۔ کیوں ان کو 5000 درہم وظیفہ کیوں دیا جاتا تھا؟ حالانکہ یہ وظیفہ تو اصحاب بدر کا تھا، یہ وظیفہ تو 10 مبشرہ صحابہ کرام کا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ حسن اور حسین کو اصحاب بدر کے برابر وظیفہ دیتے ہیں جبکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے اس مقدار میں وظیفہ نہیں دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا جو نسبت حسن اور حسین کے پاس ہے وہ نسبت تیرے پاس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں باتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں ان کو فرمایا کہ تمہارا خاندان ہمارے خاندان کا غلام ہے، تیرا ابا میرے نانا کا غلام تھا، ہم سردار ہیں تم غلام ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل افسردہ ہوا کہ یہ کیسی بات ہے، جب اپنے ابا حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، جا کر یہ شکوہ کرتے ہیں اے ابا جان آج مجھے حسین بن علی نے یہ بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کاغذ قلم منگوایا کہ جاؤ بیٹا حسین سے جا کر کہو میرا ابا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ لکھ کر دے دو تاکہ میں میدان محشر میں دکھا کر جنت میں چلا جاؤں کہ دیکھو آپ کے نواسے نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا خاندان ہمارے خاندان کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آتا ہے، ان کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ الفت اور محبت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے ہیں حضرت زید بن عمر بن عثمان، ان کی شادی حضرت حسین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسین کے ساتھ ہوئی۔ یہ حضرت حسین اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں الفت اور محبت ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا پس منظر واقع کربلا کس طرح ہوا اور اس کے اندر جو لازمی باتیں ہیں چند مختصر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا سے پہلے میدان کربلا کوفہ کے خطوط 12,000 خط جو
آل کوفہ نے حضرت حسین کو بھیجے، ان کے خطوط اور خط کے اندر حضرت حسین کی محبت پیش کی انہوں نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط کو پڑھتے لیکن اعتماد نہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے نکلنے لگتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، کثیر روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، فریق مخالف کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کی کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں، اہل کوفہ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کا کوئی یقین نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 12,000 خطوط پڑھے تھے، وہ کیسے اس بات کو تسلیم نہ کرتے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو پھر بھی اعتماد کے لیے، یقین دہانی کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بھیجتے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکہ دے کر شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ تم ہی تو تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت اور الفت کے پیغامات دیے تھے، ہمارے ساتھ محبت کے وعدے کیے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بدلہ لینے کے درپے ہو جاتے ہیں اور وہاں کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں یہ تو ہمارے مخالف ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے جو الفاظ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ فریق مخالف کی کتاب کے اندر موجود ہے، ہماری کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے، کوئی اس تاریخ کو مٹا نہیں سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ تھے، قد خذلنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں ہی دھوکہ دے دیا، ہمارے ہی شیعوں نے ہماری جان لے لی، ہمارے ہی شیعوں نے ہمارے خاندان کے اوپر دشمنی کا اظہار کیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ دونوں فریقوں کی کتب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خطبہ دیا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد ان کی بہن نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا کہ تم تو ہمارے ساتھ محبت کے وعدے کرتے تھے اور تم نے آل رسول کا خون بہایا، اور اب تم رونا کس لیے کرتے ہو، اب تم ماتم کس لیے کر رہے ہو؟ یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں سب سے پہلا ماتم جو ہے وہ یزید کے گھر ہوا، حسین کے گھر نہیں ہوا، اہل بیت اور صحابہ کرام کے گھر نہ ہوا۔ میں ایک بات کرتا ہوں، رہتی دنیا تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کائنات میں کوئی ماں ایسا بیٹا نہ آج تک جنا ہے نہ جنے گی جو اس بات کا جواب دے۔ آپ ہیں یا فریق مخالف ہے یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، میں اگر کہوں تیری بہن اجڑ گئی، برداشت کرے گا؟ بتاؤ، میں اگر کہوں تیری بہن اجڑ گئی، برداشت کرے گا؟ یہاں نبی کے خاندان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اجڑ گئی بابا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اگر میں کہوں فریق مخالف کو تیری بہن اجڑ گئی، کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو میرے نبی کے خاندان کے بارے میں جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو پھر میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج بھی تمہارے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، آؤ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کو قبول کرو۔ ہم جھگڑا اپنے ملک کے اندر فرقہ وارانہ الفاظ، فرقہ وارانہ جذبات، سرپسند عناصر کبھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اکابرین نے اس ملک کو بنایا ہے اور ہمارے اکابرین کی وجہ سے ہی آج اس ملک کا وجود ہے۔ آپ یہ کورونا میں ایک مثال لے لیں کہ کورونا کے اندر ہر طرح کا مساجد، مدارس اور اداروں والوں نے حکومت کے ساتھ کمپرومائز کیا، سب کو پتہ ہے۔ لیکن جو ہی 20 رمضان مبارک آیا، انہوں نے علل اعلان کر دیا ہم کسی قانون کو نہیں مانیں گے، ہم کوئی SOPs نہیں مانیں گے، ہم علل اعلان سب کچھ کریں گے۔ یہ اس ریاست کے ساتھ محبت ہے یا بغاوت ہے؟ یہ ملک کس کا ہے؟
کس کو اس ملک کے ساتھ محبت ہے؟ یہ تو بات صاف واضح ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں کو پڑھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسین سے مقام پہلے ہے، بڑے بھائی ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو پہلے حضرت حسن نواسے بنے ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ اگر حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسین ہیں تو پہلے حضرت حسن حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ ہر مقام میں پہلے حسن ہے، سیرت کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ اس بات کو بھی آج کھول دیتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دونوں فریقوں کے کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت کرتے ہیں تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود ہیں، حضرت حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، میں نے یہی بیان کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کیا تھی؟ محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حسین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملیوں میں آپس میں رشتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد ہیں۔ اب یہ ایک ٹائم بتانا ذرا سا، اچھا ٹائم پورا ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس بات کو کھولیں گے۔ یہ آج کہا جاتا ہے کہ یزید کو برا بلا نہ کہو، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ یزید کو برا بلا نہ کہو کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات پہ حرف آتا ہے، اگر وہ یہی تو دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی اتنے مقام اور مرتبے والے، تو پھر ابو طالب مسلمان کیسے نہیں ہے؟ اگر یہ رشتہ داری ہے تو پھر میرے نبی کا سکا چچا ابو جہل، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری امت کا فرعون دیکھنا، ابو جہل کو دیکھ لو۔ یہ رشتہ داریاں کیوں کام نہیں آتی؟ رشتہ داریوں کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے تو ایمان کا ہے۔ ایمان اگر دونوں طرف ہے تو رشتہ داریاں بھی تب فائدہ مند ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد